الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ سب سے پہلے چند اشعار نعت کے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع کریں گے۔ اشعار کچھ اس طرح ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ، ہر مومن، ہر امتی وہ گناہوں کو چھوڑ کر پاک صاف اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت میں ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گویا کہ جب کوئی کسی کی بات نہ مانے تو جو کہنے والا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے فائدے کی کوئی بات بتائے اور آپ نہ مانیں تو آخر میں بتانے والا ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم بھی آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کر چکے ہیں اپنے اعمال سے اور اپنے گناہوں سے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کر چکے ہیں۔ تو ان اشعار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی پیغام پہنچانا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، اور ہمارے لیے خصوصی اللہ پاک کے دربار میں دعا فرمائیں کہ ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کر فرما برداری والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ جا زندگی مدینے سے
جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بکر سے کچھ آئے عشق و وفا کے لا بکر سے کچھ آئے عشق و وفا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں
انسان کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار، انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ اگر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے ہوں گے، اگر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہوں گے، تو دنیا میں بھی اللہ پاک اس انسان کو خوش کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو جنت میں انعام دیں گے۔ اگر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی نافرمانی والے ہوں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کرنے والے ہوں گے، تو دنیا کے اندر بھی اس انسان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کل قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بطور آزمائش کے لیے بھیجا، بطور امتحان کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مخصوص وقت 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 60 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 70 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 80 90 یا 100 سال کا ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں کل آئے یا نہ آئے، اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے، اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں اگلا مہینہ آئے یا نہ آئے، اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں اگلا سال آئے یا نہ آئے۔ لیکن دنیا کا اصول ہے، اگر زندگی ملتی ہے یا 40 سال یا 50 سال یا 60 سال یا 70 سال، یا زیادہ کرو 80 سال 90 سال، یا حد کرو 100 سال، اس کے بعد موت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو دنیا میں صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو خوش کر کے آتا ہے یا اپنی منمانی والی زندگی گزار کر آتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آتا ہے یا شیطان کی من چاہی زندگی گزار کر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہمیشہ کی کامیابی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اسی دنیا کے اندر اس مختصر وقت میں یا تو ایک انسان ہمیشہ کی کامیابی کی طرف یعنی جنت کی طرف جا رہا ہے، یا وہ انسان ہمیشہ کی ناکامی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا دار و مدار اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر دنیا کے اندر آتی ہے وہ تمہارے ہی اپنے اعمال کا کیا دھرا ہوتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس غلط کام کے کرنے کی وجہ سے ممکن ہے دنیا ہی میں اس کی سزا تمہیں مل جائے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو الگ ہے۔ تو اس انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال دو طریقوں سے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی زبان کے ذریعے سے، اگر وہ زبان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی ہوگی، اگر وہ زبان اللہ کو یاد کرنے والی ہوگی، اگر وہ زبان قرآن پڑھنے والی ہوگی، اگر وہ زبان نماز پڑھنے والی ہوگی، اگر وہ زبان سچ بولنے والی ہوگی، اگر وہ زبان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں کرنے والی ہوگی، اگر وہ زبان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والی ہوگی، اگر وہ زبان اللہ کو خوش کرنے والی ہوگی، تو یہ زبان، اس زبان سے کہے ہوئے الفاظ اس کو دنیا میں بھی سکون پہنچائیں گے اور کل قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے اس کو سکون پہنچائیں گے۔
اور اسی طرح اگر یہ زبان جھوٹ بولنے والی ہوگی، اگر یہ زبان گالی دینے والی ہوگی، اگر یہ زبان گانے گانے والی ہوگی، اگر یہ زبان بہتان لگانے والی ہوگی، اگر یہ زبان غیبت کرنے والی ہوگی، اگر یہ زبان چغلی کرنے والی ہوگی، اگر یہ زبان تانا دینے والی ہوگی، تو یہی زبان دنیا کے اندر بھی اس کو پریشان کرنے کا سبب بنے گی اور کل قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال دو طریقوں سے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی زبان کے ذریعے سے، یعنی اس کے کہے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے، یا تو وہ اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں، یا اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا وہ عمل جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص گناہ کرتا ہے، خاموش رہ کر گناہ کرتا ہے، تو اس کے جسم سے نکلنے والا عمل اس کو یا تو جہنم کی طرف لے کر جائے گا یا جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اب اگر کوئی شخص اپنے اس جسم کو نماز میں مشغول کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہی جسم، اس کے جسم سے نکلنے والا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر یہ انسان نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہی عمل، یہی اس کے جسم سے نکلنے والا عمل جو کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نکل رہا ہے، یہی اس کا نافرمانی کرنا اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو انسان کو جنت کی طرف لے جانے کے دو طریقے ہیں، زبان اور جسم سے نکلنے والے کام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پر محنت فرمائی اور زبان پر بھی محنت فرمائی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک زبان کا لوتھڑا ہے، ایک زبان ہے، اگر کوئی شخص اس زبان پر کنٹرول کر لے گا تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا، آپس میں نا اتفاقیوں سے بچ جائے گا، گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے بچ جائے گا اور نفرتوں سے بچ جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس زبان پر کنٹرول نہیں کیا اور غیبتیں کی اور چغلیاں کی اور تانے دیے اور گالیاں بکی، تو یہی زبان اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تم انسانوں پر محافظین، کرامن کاتبین، ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک سیدھے ہاتھ پر ہے، دوسرا الٹے ہاتھ پر ہے، یہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ کون؟ کرامن کاتبین، فرشتے، کہ جن کا کام ہے جیسے ہی کوئی انسان کوئی بات کہے فوراً اس کو لکھ لیا جائے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو کہ نیکی کی بات ہے تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کو لکھتا ہے، اگر کوئی بات ایسی ہے جو برائی کی بات ہے تو یہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ اس کو لکھتا ہے۔ صرف دو صورتوں میں یہ کرامن کاتبین انسان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ پہلا اس وقت جب انسان وضو کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بیت الخلا میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یہاں تک کہ قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ ناپاک جگہ ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ دونوں فرشتے جس وقت قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے تو یہ دونوں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اس وقت کہ جب انسان مباشرت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اس وقت بھی یہ دونوں فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت بھی باتیں کرنا منع ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ یہ دونوں فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، پرہیز کرو، احتیاط کرو بہت زیادہ گمان سے،
بہت زیادہ کسی کے بارے میں سوچنے سے، بہت زیادہ کسی کے بارے میں خیال دل میں لانے سے احتیاط کرو، بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ زیادہ سوچنا، کیونکہ زیادہ گمان کرنا کسی کے بارے میں یہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے بارے میں تجسس میں نہ پڑو کہ وہ بندہ کیسے اپنا گھر بنا رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے اتنا مال و دولت آ گیا، اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ یہ بندہ کیسے اتنی ترقی کر گیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ میرے بھائی کو دیکھو، یہ میرے چاچا کو دیکھو، یہ میرے تایا کو دیکھو، یہ میرے بھتیجے کو دیکھو، یہ میرے دوست کو دیکھو، یہ فلاں کو دیکھو، یہ فلاں کو دیکھو۔ تو وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ تجسس میں مت پڑو، کسی کے بارے میں اتنا مت سوچا کرو۔ اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ غیبت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے غیبت کیا ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی وہ برائی، وہ عیب کسی دوسرے کے سامنے بیان کرو، اور وہ شخص اس برائی کو سن کر تمہارے ساتھ اس کی برائی میں شریک ہو جائے، اور وہ بات آپ کے بھائی کو پتہ چلے تو اس کو وہ ناپسندیدہ ہو۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے اپنے بھائی کی برائی بیان کرے تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا اس کی غیبت شمار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر حقیقت میں وہ برائی ہمارے بھائی میں موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تبھی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، اگر یہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے برائی کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم اس طرح کی غیبت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اب جو کوئی غیبت کرتا ہے، جو کوئی کسی دوسرے کے سامنے غیبت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم مجھے یہ بتاؤ، اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کو گویا کہ جو کوئی غیبت کرتا ہے وہ حقیقتاً گناہ کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص غیبت کرتا تھا یا کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ تو میرے محترم دوستو، اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا اور بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اس سے بچنے کا ایک حل بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص خاموش رہا، من صمت نجا، من صمت نجا، کہ تم میں سے جو کوئی شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی نجات کا ایک ذریعہ ہے، خاموشی برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، خاموشی گناہوں سے بچاتا ہے، خاموشی اسی طرح غیبت کرنے سے بچاتی ہے، خاموشی اسی طرح چغلی کرنے سے بچاتی ہے، خاموشی دلوں میں نفرتیں پھیلنے سے بچاتی ہے، خاموشی محبت بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو من صمت نجا، جو کوئی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، خاموش رہا کرو، خاموش رہا کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو، کسی کی برائیاں مت کیا کرو، بس خاموش رہو۔ کوئی غلط بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، فضول بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، اور اسی طرح غیبت کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، چغلی کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، تانا دینے سے بہتر ہے خاموش رہو۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کرو، خاموش رہو یا اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے بہترین ذریعہ خاموش رہنے کا یہی ہے کہ جو شخص خاموش رہے گا وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ آج دنیا کے اندر، آج گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں اس میں سے 99% اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، اسی طرح چاچا تایا میں لڑائی ہے، دوستوں میں لڑائی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس زبان کی وجہ سے، کہ زبان پہ کنٹرول نہیں کیا۔ سامنے والے نے غلط بات کہی، فوراً اس کے جواب میں یہاں سے بھی غلط بات کہی گئی تو فوراً لڑائی جھگڑا ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خاموش رہا کرو، من صمت نجا، جو کوئی خاموش رہا گویا کہ وہ نجات پا گیا۔ اب جو کوئی خاموش رہے گا اور اپنے آپ کو غیبت سے بچائے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو دنیا میں بھی کیا ملے گا اور آخرت میں بھی کیا ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیبوں کو چھپائے گا، جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو دنیا میں چھپائے گا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اس انسان کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں، اس کے عیبوں کو چھپا دیں، اس کی برائیوں کو چھپا دے، تو وہ آج اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے کسی بھی چاہنے والے، اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کے اگر عیبوں کو جانتا ہے تو وہ ان کے عیبوں کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ کرے بلکہ اس کے عیبوں کو چھپائے۔ تو جو کوئی آج دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ آج میں اور آپ ہر کوئی عیب میں مبتلا ہے، ہر کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، ہر کوئی گناہوں میں ملوث ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ کسی کو نہ پتہ چل جائے، میری برائیاں کسی کو نہ پتہ چل جائے، ورنہ میں بے عزت ہو جاؤں گا، ورنہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، ورنہ میری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو سوچو وہ قیامت کا دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے مرد اور عورتیں کھڑی ہوں گی سب کے سامنے۔ اگر اس وقت اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، ہمارے عیبوں کو چھپا دیں، تو بتاؤ اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات ہوگی؟ آج 4 بندوں کے سامنے، 5 بندوں کے سامنے اگر ہماری کوئی برائی سامنے آ جائے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے کہ دنیا میں ہم اتنا زیادہ اس کو شرم محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو ایسا ہوتے ہیں کہ اس شرم کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ تو آج جو کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرے گا، من صمت نجا، کہ خاموش رہو نجات پاؤ گے، تو وہ بہت ساری برائیوں سے دنیا میں بھی بچ جائے گا، بہت ساری برائیوں سے دنیا میں بھی بچ جائے گا، اور کل قیامت والے دن اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ تو اس کی سب نے کوشش کرنی ہے، اپنی زبان کو برائیوں سے روکنا ہے، اپنی زبان کو غیبت کرنے سے روکنا ہے، اپنی زبان کو چغلی کرنے سے روکنا ہے، اپنی زبان کو تانا دینے سے روکنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جس کو چھپا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ شخص
اس چیز کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، گویا کہ عمل کے اعتبار سے، گویا کہ کام کے اعتبار سے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس طرح عرب کے اندر، جس طرح کفار مکہ اسلام سے پہلے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، گویا کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو جس کا چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے اس بچی کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی ایسی خاتون کو دیکھا کہ جس کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، کہ جس کا پردہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، کسی بھی وجہ سے وہ آپ کے سامنے آ گئی، موبائل کی صورت میں آ گئی یا ویسے ہی آ گئی، اب آپ نے اس بات کو چھپائے رکھا، آپ نے اس پہ پردہ ڈالا رکھا اور کسی کو نہیں بتایا، گویا کہ آپ نے اتنا بڑا عمل کیا کہ وہ بچی کہ جو کفار مکہ جس کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ دفنا دیا کرتے تھے، آپ نے اس کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ اتنا بڑا کام ہے۔ تو کسی کے عیبوں کو چھپائے رکھنا، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور اس سے نظر اندازی رکھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت کو عیبوں کو چھپائے رکھنے کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے کہ جو شخص آج دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو جاننے کے باوجود چھپائے رکھے گا تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس انسان کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے، وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے غیبت نہیں کرتا لیکن اپنے اشاروں سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے سامنے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوا۔ وہ قد میں تھوڑا چھوٹی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ دیا کہ دیکھو صفیہ گزر رہی ہے، اور وہ اشارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مناسب نہیں لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج تمہارا یہ عمل اگر اس سمندر کے اندر اس کی بدبو اور اس کا زہر ڈال دیا جائے تو یہ سمندر اس بدبو کی وجہ سے اتنا میلا ہو جائے کہ ساری دنیا میں اس کی بدبو مہکنا شروع ہو جائے اور ساری دنیا میں یہ بدبو پھیل جائے اور اس کا زہر ساری دنیا میں پھیل جائے، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی کسی کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو کم ظرف سمجھنا۔ اب بظاہر اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے، اب بظاہر کوئی اپائج ہے، اب بظاہر کسی کی آنکھ بظاہر ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، ایک آنکھ صحیح نہیں ہوتی، تو اس کا مذاق بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں تعلیم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے کہ جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق نہ بنائے، اس کا استہزاء نہ کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف جو کہ اپنے وقت کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کیا، کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے حجاج بن یوسف کی غیبت شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حجاج بن یوسف نے جو کیا، جو ظلم اس نے کیا، وہ تو اس کی سزا اللہ کے دربار میں اس کو ملے گی، لیکن آج جو تم اس کی غیبت کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ تم کیوں کسی کے بارے میں اپنی زبان کو خراب کرتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا من صمت نجا، کہ جو کوئی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ جب گناہ نہیں ہوگا، خاموش رہیں گے تو گناہوں سے بچنا ایک عبادت ہے، تو خاموش رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا، خاموش رہیں، برائیاں نہ کریں، اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے پڑوسی کی، اگرچہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، اگرچہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ عیب دار ہے، اس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک ہوتی ہے غیبت،
ایک ہوتی ہے چغلی، ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیوں کو بتانا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیوں کو بتانا کہ اگر اس کو یہ برائی کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے. آج کے دور میں اگر غیبت کرتے ہیں تو اس بات کا دل میں خیال رکھتے ہیں کہ میں اس سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتا اور اس کی برائی بھی کرتے ہیں. اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی برائی کرنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتے. اور چغلی وہ ہے، چغلی کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ جس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہ بندہ اس شخص کو نقصان پہنچائے. جس کو کوئی بات بتائی جا رہی ہے یہ بندہ میری بات سن کر اس بندے کا دشمن بن جائے، اس بندے کو نقصان پہنچائے. تو دو مسلمانوں کے اندر فساد پھیلانا، کوئی ایسی بات بتانا کہ جس کے اندر دو مسلمانوں کے اندر آپس میں فساد پیدا ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، اس کو چغلی کہتے ہیں. فرق محسوس ہوا؟ غیبت اور چغلی میں کیا ہے؟ غیبت سے بڑا گناہ چغلی ہے، کیونکہ چغلی کے اندر غیبت بھی آ گئی اور دونوں میں لڑائی لڑانے کی نیت کی وجہ سے ڈبل گناہ ہو گیا. جبکہ غیبت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے اور آگے چل کے اس کو اپنے اس زنا پر، اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے اپنی اس گناہ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کی یہ دعا قبول کر کے اور زنا کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. لیکن غیبت کرنے والا جب غیبت سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت سے دعا کرے، اسے اس کا غیبت کا گناہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت نہ کی ہو اس سے بھی معافی نہ مانگ لے. تو پتہ چلا زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے، کیونکہ زنا سے معافی مانگی اللہ سے، ڈائریکٹ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے. تو جس شخص کی غیبت کی ہوگی جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے جب تک وہ غیبت کا گناہ اعمال نامے سے ختم نہیں ہوگا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ بتاؤ مجھے غریب آدمی کون ہے، بتاؤ مجھے غریب آدمی کون ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول غریب آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ غریب آدمی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ غریب آدمی نہیں ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ حقیقت میں غریب آدمی کون ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غریب آدمی، مفلس آدمی جس پر ترس کھایا جائے، وہ آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں لے کر اپنے ساتھ قیامت میں گیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، جس نے دنیا کے اندر قرآن بھی پڑھا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر حج بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر عمرہ بھی کیا ہوگا. گویا کہ اس نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اچانک جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا اس کے گمان میں یہ بات ہوگی کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا. لیکن پل صراط پر اس کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ابھی رک جائیے، فلاں شخص آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ نماز پڑھتا تھا، دنیا کے اندر یہ ذکر و اذکار کرتا تھا، دنیا کے اندر یہ قرآن بھی پڑھتا تھا، دنیا میں اس نے حج بھی کیا، دنیا میں اس نے عمرہ بھی کیا، لیکن ساتھ میں یہ اپنی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، ساتھ میں یہ اپنی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا اور اس نے دنیا میں میری غیبت کی تھی. اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اب مجھے اس کا
بدلہ چاہیے، یہ تو دنیا سے آ گیا اور اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اب آج قیامت کا دن ہے اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس دن نہ تو کسی نے اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ آج تو انصاف کا دن ہے، تو اس نے دنیا کے اندر میری غیبت کی تھی، میں اس کو جنت میں جب تک نہیں جانے دوں گا جب تک یہ میری اس غیبت کا بدلہ مجھے نہ دے دے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ آج یہ غیبت جو اس نے دنیا میں غیبت کی تھی اب یہ غیبت کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کیا ہوگا؟ جو بندہ دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہوگا، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اس بندے کی کچھ نیکیاں اس کو دے دو، اس بندے کی کچھ نیکیاں اس کو دے دو، اس بندے کی کچھ نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دی جائے گی اور یہ بندہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا اس نے میری بھی غیبت کی تھی، اس میں سے کچھ اور نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی، پھر تیسرا آ جائے گا، پھر چوتھا آ جائے گا، پھر پانچواں آ جائے گا، اسی طرح غیبت جس کی ہوگی وہ سارے آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن جن کی غیبتیں کی ہوں گی وہ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ یہ جس کی غیبت کی تھی اس کے پاس گناہ ہیں، اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کو دے دو، اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کو دے دو۔ تو وہ شخص جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہوگا لیکن زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن غیبت کے بچنے کی نہ وجہ سے، آج وہ بندہ جو نیکیاں لے کر گیا تھا اور جنت میں جانے کا گمان رکھتا تھا، آج وہ دوسروں کے گناہ اپنے اعمال نامے میں لے کر جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ مفلس ہے، اس پر ترس کھانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس زبان کو ہلکا مت سمجھو، تم اس زبان سے کہی ہوئی بات کو ہلکا مت سمجھو، اس زبان کا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ دونوں لکھ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ابھی زبان سے ایک لفظ نکلا ہی نہیں کہ لکھنے والے پہلے سے موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ابھی انسان نے کوئی بات زبان سے نکالی ہی نہیں لیکن لکھنے والے وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ تو احتیاط کرو، زبان سے کہنے میں احتیاط کرو، اس زبان کا کنٹرول رکھو، اس زبان کو فضول باتوں سے بچاؤ، اس زبان کو غیبت کرنے سے بچاؤ، اس زبان کو چغلی کرنے سے بچاؤ، اس زبان کو تانا دینے سے بچاؤ، اس زبان کو گالی دینے سے بچاؤ، اس زبان کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، ورنہ یہی زبان ہوگی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن اگر زبان سے گناہ کیے ہوں گے، لیکن زبان سے غیبتیں کی ہوں گی تو یہی زبان جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو کتنی فکر کی بات ہے، اس پر ہم فکر نہیں کرتے، جو دل میں آیا وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور جو گزر گئی اور جو ہم نے غیبتیں کر لی اب ان سے معافی کیسے مانگے؟ ہم میں سے ہر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے، ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ کوئی شخص آج ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے زبان سے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے میں نے کبھی اس سے غیبت نہیں کی۔ آج دنیا میں، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا گناہ جو عام ہو چکا ہے، جس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہیں، وہ یہ غیبت ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے کہنے لگے کہ آج میں تم تمام لوگوں سے، تم تمام صحابہ کرام کی جماعت سے معافی مانگتا ہوں۔ کون معافی مانگ رہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین، وہ سید الانبیاء،
وہ امام الانبیاء، وہ سرور کونین، وہ تمام نبیوں کے سردار، وہ رحمت للعالمین، وہ ساری کائنات کے آنے کا سبب، وہ ساری کائنات کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ تمام امتوں کے لیے دعائیں کرنے والے، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، وہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمام لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، اے تمام مسلمانوں، میں آج تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزائی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھ گیا ہو، کسی کو برا لگ گیا ہو، تو آج میں موجود ہوں، آج وہ مجھ سے اپنا حساب لے لے، آج وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہاں آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر ہاتھ مارا تھا، آج مجھے اس کا حساب چاہیے۔ وہ صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب آپ نے مجھے پیٹھ پر ہاتھ مارا تھا اس وقت میری پیٹھ پر یہ قمیض نہیں تھی، یہ کپڑا نہیں تھا، تو ہو سکے تو یہ قمیض ہٹا دیں، یہ چادر ہٹا دیں، اس وقت میں ہاتھ ماروں گا تاکہ جو بدلہ ہے وہ برابر ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شرم نہیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا میں تو امام الانبیاء ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو رسول ہوں، یہ تو میری بے عزتی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ فوراً اپنی چادر مبارک اتاری اور کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی رسول فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر سے لپٹ گئے اور بوسہ دینے لگے اور مہر نبوت کو دیکھا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر تھی، اس کو بوسہ دیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں اور میرے والدین آپ پر قربان، میں کیسے آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں تو اس مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا، میں تو اس کمر کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کو میں چھو لوں، جس کو میں بوسہ دے دوں اور جہنم میرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ بتانے کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلمانوں کو یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، کسی سے معافی مانگنے میں شرم نہ کرو، کسی سے معافی مانگنے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ بڑا تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا، جس کو اللہ رب العزت نے بڑا بنایا، لیکن وہ معافی مانگنے میں پہل کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ اس بات کا آج عزم کریں، ارادہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان کو غیبت سے بچائیں گے، زبان کو بری باتوں سے بچائیں گے، زبان کو برے الفاظ کہنے سے بچائیں گے، زبان کو گالیاں بکنے سے بچائیں گے، زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائیں گے، اور ساتھ میں اپنے اس گناہ سے اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، اور جس کی غیبت کی ہے اگر وہ یاد ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ جس نے بھی کسی کی غیبت کی ہے، اگر وہ شخص آج اس کو یاد نہیں ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ کسی اور جگہ رہتا ہے، اب انسان غیبت کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، اب اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھے، جب بھی اللہ کو یاد کرے تو ساتھ میں ان الفاظوں کو بھی کہے کہ یا اللہ، مجھ سے جانے میں، انجانے میں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، یا اللہ انجانے میں جو کوئی بھی کسی کی غیبت ہو گئی، یا اللہ میں تو بھول چکا ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ کے پاس سب لکھا ہوا ہے، یا اللہ میرے اس گناہ کو میرے اعمال نامے سے مٹا دے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کو میرے اس نماز کا اجر و ثواب پہنچا دے، میری اس تلاوت کا اجر و ثواب پہنچا دے، میرے اس صدقہ کا اجر و ثواب پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس غیبت کے گناہ کو اعمال نامے سے مٹا دیں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، غیبت تو نہیں کریں گے، چغلی تو نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہیں گے۔ دیکھو نوٹ ہو رہا ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے
کہ جو کوئی الفاظ انسان زبان سے کہے وہ لکھے نہ جا رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے، اب کوئی ریکارڈر لے لیں، اس کی مثال ایسی ہے، یہ موبائل لے لیں، موبائل کے اندر یہ مائک لگا ہوا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب موبائل کو نہیں معلوم کہ یہ اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں، موبائل کو نہیں معلوم کہ یہ نعت ہے، موبائل کو نہیں معلوم کہ یہ گالی ہے، موبائل کو نہیں معلوم یہ قرآن ہے، موبائل کو کچھ نہیں معلوم، موبائل کا کام ہے ریکارڈ کرنا، وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ کرامن کاتبین، یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام صرف لکھنا ہے۔ وہاں قیامت والے دن انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ یا اللہ یہ بات تو میں نے مذاق میں کہی تھی، یہ بات تو میں نے مذاق میں کہی تھی، ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن اس بات کو بھی لکھ لیا گیا۔ تو سب باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بات زبان سے بعد میں نکالتا ہے، لکھنے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس زبان کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان سے وہ الفاظ نکلوائے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، اور وہ الفاظ نہ نکلوائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ پاک کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا صبح اور شام ذکر کرنا، صبح اور شام کی مسنون دعائیں پڑھنا، نماز پڑھنا۔ اس زبان کا مقصد تو یہ ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے ہی انسان، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ بظاہر جن کے پاس یہ زبان کا گوشت کا لوتھڑا تو موجود ہے، لیکن بول نہیں سکتے، وہ گونگے ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ زبان دی ہے، تو اللہ کا اس پر یہ محض خصوصی فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر اللہ چاہتے ہمیں گونگا بنا دیتے تو پھر ہم کیسے الفاظ کہتے، کیسے اپنی باتوں کو سمجھاتے، کیسے اللہ کو یاد کرتے، کیسے کوئی بات کرتے، کتنی تکلیف ہوتی۔ یہ تو اس شخص سے پوچھو جس کی زبان نہیں ہے، جس کی زبان نہیں ہے وہ بتائے گا اس زبان کی قدر کیا ہے، یہ زبان کتنی بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی کسی گونگے کو زبان نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی کسی گونگے کو زبان نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو پیدائشی گونگا بنایا ہے۔ تو اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے منع کرنے کا حکم ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، تانا ہے، گالیاں ہیں، ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آخر میں چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ گھڑی لائے؟ پندرہ موبائل ہی بند ہے۔ اچھا چلیے کوئی بات۔ غیبت سے متعلق چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں۔ کسی کی بھی تم نہ غیبت کرو، بڑا ہے گناہ یہ گناہ مت کرو۔ کسی کی بھی تم نہ غیبت کرو، بڑا ہے گناہ یہ گناہ مت کرو۔ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو۔ گھٹا دیتی ہے قدر انسان کی، گھٹا دیتی ہے قدر انسان کی۔ نہ تم اپنی کم قدر و قیمت کرو، نہ تم اپنی کم قدر و قیمت کرو۔ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو۔ نکالو نہ تم کوئی بندوں میں عیب، نکالو نہ تم کوئی بندوں میں عیب۔ یہ حکم خدا ہے اطاعت کرو، یہ حکم خدا ہے اطاعت کرو۔ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو۔
زباں ہے فقط ذکر حق کے لیے، زباں ہے فقط ذکر حق کے لیے، نہ آلودہ گرد غیبت کرو، نہ آلودہ گرد غیبت کرو، نہ غیبت کرو، نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو، نہ غیبت سنو۔ بجھا دیتی ہے دل کے یہ نور کو، بجھا دیتی ہے دل کے یہ نور کو، نہ غیبت کرو، 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 نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو، نہ غیبت کرو، کسی کی بھی تم نہ غیبت کرو، بڑا ہے گناہ یہ گناہ مت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔